بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 خواب جو انسان بھی دیکھے یا ان میں سے ایک بھی دیکھے تو وہ اللہ کا ولی ہونے کی نشانی ہے، وہ مسلمان اللہ کے بہت قریب ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو اس امت کو اللہ رب العزت کی جانب سے نبوت میں سے 46واں حصہ یعنی سچے خواب اس امت کو عطا فرمائی۔ سچے خواب اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ایک تحفہ ہے، اور یہ تحفہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ اس سے پہلے بھی حضرت یوسف پیغمبر علیہ السلام کو خواب آیا، وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ جب خواب آیا تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کے بارے میں بتایا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہا، اپنے خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو آگاہ مت کرنا، ان کو نہ بتانا کیونکہ وہ حسد کرتے ہیں، اور جو انسان آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے وہ آپ کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کو اپنا خواب کبھی نہ بتانا، یہ میرا آپ کو مشورہ ہے۔ اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی فرمایا تھا، اور آج اس دور میں بھی سمجھنا ضروری ہے، جو لوگ آپ کے ساتھ حسد کرتے ہیں، گھر کے اندر آپ کا بھائی ہے، آپ کے بھائی کی بیوی ہے، یا اس کے بچے ہیں، یا جو آپ کے دوست احباب قریبی رشتہ دار ہیں، اس کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یا کوئی ہمسایہ ہے، یا کوئی بھی اور رشتہ دار ہے، ماموں ہے، مامنی ہے، چچا ہے یا چچی، یا کوئی بھی اور رشتہ دار ہے، اور آپ کے ذہن میں یہ کھٹکا ہے کہ آپ کے لیے اس کے ذہن میں حسد ہے، تو اپنا خواب کبھی بھی اس بندے کے ساتھ شیئر نہ کرنا، اور ایک ایسے علماء اور ایسے ناظرین کی تلاش میں رہنا جو اس کی آپ کو سچی تعبیر بتائے۔ یہ آپ کے لیے ایک میسج ہے۔ تو ناظرین، سب سے جو ضروری بات ہے شیطانی اور نفسانی خواب، اور تیسرے نمبر پر رہنمانی خواب۔ تو جان لیجئے کہ شیطانی خواب وہ خواب ہیں جو کافی لوگوں کو آتے ہیں، جن کو اس دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت نہیں ہوتی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوتی، دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے، نہ وہ نمازی ہوتے ہیں اور نہ قرآن کو سمجھتے ہیں، اور نہ ہی اس کو دین کا کوئی اور علم ہوتا ہے، اور اپنے ساری زندگی شرارتوں میں، ظلم اور فساد میں گزار بیٹھتے ہیں۔ تو اس قسم کے لوگ جب خواب میں آتے ہیں تو وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پہ نفسانی خواب۔ تو جان لیجیے کہ یہ وہ خواب ہیں جب کوئی انسان فرض کرے کہ گوشت کا ہی کام کرتا ہے، یا کوئی بھی اور دکان اس نے بنائی ہے، یا کسی کے ساتھ اس کو محبت ہے، تو سارا دن اس کے متعلق سوچتا رہتا ہے، اب میں کیا کروں، اس کام کو مزید کیسے بہتر کروں، یہ ایسے کرنا، یہ ویسے کرنا ہے۔ تو اس کے ذہن کے اندر سارا دن ایسے ہی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ تو کئی مرتبہ ایسے خیالات کی وجہ سے، اس کی محبت اور نفس کی وجہ سے جس پر زیادہ وقت دیتا ہے، تو اس قسم کے بھی خواب آتے ہیں، اور ان کو نفسانی خواب کہتے ہیں، جبکہ اس کا بھی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ناظرین، اب تیسری نمبر پر جو خواب ہے وہ ہے رحمانی۔ پہلے ہم نے جانا شیطانی، نفسانی اور رحمانی۔ تو جان لیجیے رحمانی خواب ان لوگوں کو آتے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک، پاک اور بزرگوار بندے ہوتے ہیں، جو نماز اور روزوں کا اہتمام کرتے، یعنی جو اچھے لوگ ہیں، جو غریبوں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اور اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو خواب آتے ہیں صبح فجر کے اذان سے پہلے اور رات کے نصف حصے کے بعد، تو وہ بالکل حقیقت ہوتا ہے اور وہ سچا خواب ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا، ایسے خواب ہوتے ہیں جو صبح صادق سے پہلے آتے ہیں۔ اب آج کی اس ویڈیو میں جو آپ کو خواب بتانے والے ہیں، جو کہ اللہ کے نیک بندے کو آتے ہیں، جو سچ میں اللہ کا نیک بندہ یا بندی ہو، اللہ کے قرب کی نشانی ہے،
نمبر 1، اگر ایسا اللہ کا نیک بندہ جو خواب کی حالت میں اللہ کے کسی ولی کو دیکھتا، خواب کی حالت میں اللہ کا کوئی ولی دیکھتا ہے تو اللہ کے ولی بے شمار ہیں۔ ہمارے درستی کتب اللہ کے ولیوں کی تذکروں سے بھری پڑی اور لاکھوں لوگ ہر مہینے اللہ کے نیک بندوں کے قبر پر حاضری دیتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کوئی نیک ولی نہیں ہوتے تو انہیں اللہ کی رحمت کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں۔ ذرا سوچیں وہ کیسے اللہ کے نیک اور بزرگندہ لوگ ہیں کہ ان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے سینکڑوں سال ہو چکے، لیکن آج بھی لوگ جوک در جوک ان کی قبروں پر حاضر ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعا و مغفرت کرتے ہیں۔ بھلا کیسے عام شخص کی قبر پہ اتنے لوگ کیوں نہیں آتے اور کیوں ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرتے؟ تو یقیناً یہ اللہ کے وہ برگزیدہ لوگ ہیں جن کی درجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کی اور مزید بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو جان لیجئے کہ جب کوئی اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ آپ کے خواب میں آتا ہے جس کو آپ سچا میں اللہ کا ولی مانتے ہو، یقیناً آپ کے لیے اللہ کے قرب کی ایک نشانی ہے۔ اگر خواب کی حالت میں کوئی شخص صحابہ کرام کو دیکھتا ہے یا اگر خواب کی حالت میں نبیوں کو دیکھتا ہے، کوئی بھی نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو یہ بھی ایک اچھی دلیل ہے۔ خواب کی حالت میں آپ کو اگر درود شریف پڑھ رہے ہیں یا کوئی درود شریف کی محفل میں اس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ خواب میں آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ پل صراط سے گزر رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر روزہ رکھا ہوا ہے، خواب کی حالت میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر قرآن مجید کی تلاوت کریں یا خواب کی حالت میں کوئی نیک کام کریں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نیک پاک باز اور پرزرندہ ہیں۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ اگر پہلے آپ کا لگاؤ اسلام کی جانب بہت زیادہ نہیں ہے اور ایک نارمل دنیاوی زندگی بھی گزار رہے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک خواب آپ کو دکھائی دیتا ہے، تو سمجھ جائیں کہ آپ پر اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص نظر رحمت ہونے والی ہے اور آپ کو ایک خاص مقام مرتبہ ملنے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہو جائے گا، اور جہاں جہاں آپ کا قدم ہوگا وہاں اللہ کی خیر اور رحمت ہوتی جائے گی۔ دنیا کی ہر خواہش آپ کے تابع ہونا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین گرام، اگر ان سے کوئی بھی ایک خواب آپ کو آتا ہے تو پھر سے سمجھ لیں کہ کبھی کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتانا، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا ہے، اور وہ یہ کہ صبح اٹھتے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ کہ اللہ نے آپ کو کس خاص مقام کے لیے چن لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جبریل امین کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور وہ آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین بھی قبولیت لکھ دی جاتی ہے، اور جب رب تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو جبریل کو بلا کر کہتے ہیں میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، پھر آسمان والوں میں اعلان کرتے کہتے ہیں اللہ فلاں سے نفرت کرتا ہے۔ اس لیے لڑکیوں کے اسکول میں آنے والے نئے ٹیچر انتہائی خوبصورت اور تعلیمی طور پر بھی مضبوط تھی، لیکن اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ تمام لڑکیاں اس کے ارد گرد جمع ہو گئیں اور مذاق کرنے لگیں کہ میڈم آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ میڈم نے داستان کچھ یوں شروع کی، ایک عورت کی 5 بیٹیاں تھیں، شوہر نے اس کو دھمکی دی کہ اگر اس بار بھی بیٹی ہوئی تو اس کی بیٹی کو باہر کسی سڑک یا چوک پر پھینک آؤں گا، خدا کی مرضی
وہی جانے کہ چھٹی بار بھی بیٹے ہی پیدا ہوئے، اور شوہر نے بیٹی کو اٹھایا اور رات کے اندھیرے میں شہر کے بیچوں بیچ چوک پر رکھایا۔ ماں پوری رات اس ننھی سی جان کے لیے دعا کر رہی ہے اور بیٹی کو خدا کے سپرد کر دیا۔ دوسرے دن صبح والد جب چوک سے گزرا تو دیکھا کوئی بچی کو نہیں لے گیا۔ باپ بیٹی کو واپس گھر لایا، لیکن دوسری رات بھی وہی کام کیا جو پہلی رات کیا۔ بیٹی کو چوک پر رکھایا، لیکن روز یہیں اتارا۔ ہر بار والد باہر رکھا تھا اور جب کوئی لے کر نہیں جاتا تو مجبوراً واپس اٹھا لاتا، یہاں تک کہ اس کا باپ تھکا ہوا اور خدا کی مرضی پر راضی ہو گیا۔ پھر خدا نے کچھ ایسا کہ 1 سال بعد ماں پھر پیٹ سے ہو گئی اور اس بار ان کا بیٹا ہوا۔ لیکن چند دن بعد بیٹیوں میں سے ایک کی موت ہو گئی، یہاں تک کہ ماں 5 بار پیٹ سے ہوئی اور 5 بیٹے ہوئے، لیکن ہر بار اس کی بیٹیوں میں سے ایک اس دنیا سے چلی جاتی۔ صرف ایک ہی بیٹی زندہ بچی اور وہ وہی بیٹی تھی جس سے باپ جان چھڑانا چاہ رہا تھا۔ ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ ادھر 5 بیٹے اور ایک بیٹی، سب بڑے ہو گئے۔ ٹیچر نے کہا، پتہ ہے وہ بیٹی جو زندہ رہی کون ہے؟ وہ میں ہوں، اور میں نے ابھی تک شادی اس لیے نہیں کی کہ میرے والد اتنے بوڑھے ہو گئے کہ اپنے ہاتھ سے کھانا بھی نہیں کھا سکتے اور کوئی دوسرا جو ان کی خدمت کرے، بس میں ہی ان کی خدمت کیا کرتی ہوں۔ اور وہ 5 بیٹے کبھی کبھی آ کر باپ کا حال چال پوچھ جاتے ہیں۔ والد ہمیشہ شرمندگی کے ساتھ رو رو کر مجھ سے کہا کرتے ہیں، میرے پیاری بیٹی، جو کچھ میں نے بچپن میں تیرے ساتھ کیا اس کے لیے مجھے معاف کرنا۔ میں نے کہیں بیٹے کی باپ سے محبت کے بارے میں ایک پیاری سی قصہ پڑھا تھا۔ ایک باپ بیٹے کے ساتھ فٹ بال کھیل رہا تھا اور بیٹے کا حوصلہ بڑھانے کے لیے جان بوجھ کر ہار رہا تھا۔ وہ بیٹی دور بیٹھی بیٹی کے باپ کی شکست برداشت نہ کر سکی اور باپ کے ساتھ لپٹ کر روتے ہوئے بولی، بابا آپ میرے ساتھ کھیلیں تاکہ میں آپ کی جیت کے لیے ہار سکوں۔ سچ ہی کہا جاتا ہے کہ بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ دل کو چھو گیا ہو تو اسے آگے بڑھنے سے مت روکو۔ اپنے دوست احباب تک اس ویڈیو کو پہنچاؤ، اور اس ویڈیو میں نے 2 موضوع رکھے، ایک سچے خواب بیان کرنا اور ایک یہ دلکش موٹیویشنل سٹوری آپ تک پہنچائی۔